اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے تعلیمی مفکرین کو اسٹڈی کیا ہے تک آپ بر صغیر میں مسلمانوں کے تعلیمی حالت کیا تھی اس کے بارے میں اسی چیپٹر کا ایک حصہ ہے، جس میں کہ بر صغیر کی آمد کے وقت مسلمانوں کی تعلیمی کیا صورتحال تھی اور اس کے خد و خال کیا تھا۔ تو اس حوالے سے اس کے نمایاں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ بر صغیر کے اندر کہیں کوئی جب مسلمان آئے ہیں تو تب کی حالت، آتے ہی مسلمانوں نے بر صغیر میں ایک طویل سلسلہ ہے تعلیم اور تعلیمی ماحول کا۔ اس کے نمایاں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف کہ بر صغیر کے اندر نمایاں پہلو کیا تھی تعلیم کے حوالے سے۔ تو مسلمانوں کے ہاں جاہل اور ان پڑھ ہونا بہت بری بات تھی۔ پہلا ایک جو کنسیپٹ اس وقت ایگزسٹ کر رہا تھا بر صغیر کے اندر وہ یہ تھا کہ جاہل ہونا یا انلیٹریٹ ہونا برا خیال کیا جاتا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کسی قوم کی کہ وہ ان پڑھ ہونے کو گناہ کی حد تک سمجھتے تھے۔ نمبر 2، تعلیمی اداروں اور مدرسوں کی کمی نہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب وہاں کے حکمرانوں، کسی علاقے کے حکمرانوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ان پڑھ ہونا بری بات ہے تو پھر اس کے اصلاح کے لیے، اس کی ترقی یا ڈیولپمنٹ کے لیے مزید وہ تعلیمی ادارے کھڑے کرتے ہیں۔ تو بر صغیر کے اندر تعلیمی اداروں کی کمی نہ تھی۔ نمبر 3، قرآن مجید، حدیث اور فقہ کے علاوہ شاعری، صرف و نحو اور تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ورسٹیلٹی تھی، مذہب بھی تھا، دین بھی تھی اور دنیا بھی تھی۔ وہاں بر صغیر کے اندر ورسٹیلٹی کا کنسیپٹ موجود تھا۔ جب مسلمانوں کی آمد ہوئی تو وہ یہ کنسیپٹ تھا کہ وہ انہوں نے ہر ایریائے حیات کو کور کرنا تھا۔ اس کے بعد ان کے ہاں مقاصد کا تعین بھی ہوا تھا۔ بر صغیر میں مسلمانوں نے باقاعدہ تعلیم کے مقاصد کا تعین کیا تھا، جس میں پہلی بات رضائے الہی کا حصول، کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اور خوشی کے لیے کیا ہے، قرآن و حدیث اوپر انہوں نے ٹاپ پر رکھ لیا کہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی کرنا ہے۔ نمبر 2 کا تعمیر سیرت و کردار، وہ طالب علم کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بڑا فوکس کرتے تھے۔ اور کریکٹر بلڈنگ میں کے بارے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں میں کہ کردار کا کہنا آسان سے ہی کردار بنانا مشکل ہے۔ کردار کا کہنا آسان سے ہی کردار بنانا مشکل ہے۔ تعمیر مکان نو کے لیے تعمیر گھرانا پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے پہلے والی پرسنالٹی کو ڈیمالش کرنا ہے اور نئی والی بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، نئے خد و خال کے ساتھ، نئے تعلیمی اضافوں کے ساتھ۔ پھر نمبر 3، متوازن نشو و نما۔ میں نے لفظ بولا ہے ورسٹیلٹی، کہ بیلنس پرسنالٹی، جس میں دین بھی ہو، دنیا بھی ہو، جس میں علم بھی ہو، دولت بھی ہو، جس میں یہ دنیا ہو اور اس دنیا کے کارہائے نمایاں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس دنیا کے لیے میں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دینے ہیں اور اس کی کامیابی کو بیلنس کرنا ہے۔ نمبر 4، معاشی خود کفالت، وہ تعلیم کون سی ہے کہ جو صرف آخرت کے لیے ہو، وہ تعلیم کون سی ہے جو صرف دنیا کے لیے ہو، جو دین اور دنیا دونوں کے لیے ہو، وہ ہے۔ جو آدمی اس دنیا کو نہ بنا سکا اس کا ایمان کمزور رہتا ہے۔ وہ ایک دیسی سی کہاوت ہے میرے پیارے بچوں کہ پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، کہ پہلے آپ نے اپنے پیٹ کے لیے حلال روزی کا بندوبست کرنا ہے، پھر آپ نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، خوش کرنے کے تمام اعمال کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ وہی لوگ اپنے ایمان کی صحیح طریقے سے پاسداری کر سکتے ہیں، رکھوالی کر سکتے ہیں، نگہبانی کر سکتے ہیں، جن کا پیٹ بھرا ہو رزق حلال کے ساتھ۔ بس صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ دنیا کے جسم و جان کے رشتے کو برقرار کر رکھنے کے لیے حلال کما سکیں۔ پھر نیکسٹ کہتے ہیں کہ منصب خلافت، یہ بات تو کنفرم ہے کہ اللہ پاک نے جب اس کائنات کو بنا دیا، 7 سماوات، 7 زمین اور آسمان بنا کے پھر اس زمین کے ہمیں نمائندہ بنا دیا، تو اس کی پوری خلافت انسان کو بخش دی گئی ہے کہ آپ اس دنیا کو پورے طریقے سے بڑھتے ہیں۔ یہ کھیتی ہے اور اس کھیتی میں وہ بیج بوئیں جو آخرت میں جا کے آپ کو اس کے ثمرات سے بھی آپ کو برابر کر سکے،
مستفید کر سکیں اور یہ دنیا بھی آپ بنا سکیں. سو یہ دنیا صرف اور صرف انسانوں کے لیے ہے, اشرف المخلوقات کے لیے ہے. یہاں کے جانور ہماری خدمت کے لیے, ہمارے خوراک کے لیے, یہاں کی تمام نشو و نما جو ہے نا وہ ہمارے لیے, تمام قسم کے پھل سبزیاں سب کچھ ہمارے لیے. اس کا دلہا انسان ہے, اس کائنات کا دلہا انسان ہے. تو انسان نے آپ کو تعلیم کے ساتھ آراستہ کرنا ہے اور اس دنیا میں اپنا چرچا کرنا ہے, اپنا بول بالا کرنا ہے. تسخیر کائنات, کہ آپ اس کائنات کی ایک ایک چیز کو آپ نے منصب کے لیے استعمال کریں, اپنی سہولت کے لیے استعمال کریں اور اپنے رب کو یاد کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. تسخیر کائنات, یہاں سے ہر وہ کام کریں جو آپ کو میسر ہو, جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے, آپ کی سہولتیں پیدا کی جا سکیں. پھر درس نظامی کی خصوصیت, اسی کے اندر ایک درس نظامی کا ایک کوشچن ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. درس نظامی کے اندر اس کی آج صرف ہم دیکھتے ہیں ایک خصوصیات کیا ہیں کہ درس نظامی اسی دور کے اندر ایک بنایا ہوا تھا. درس نظامی کا آغاز آج سے تقریباً 400 سال قبل اورنگزیب کے عہد میں ہوا. نصاب میں فلسفہ اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن و حدیث پر توجہ کم تھی. نمبر 3, دو نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین شامل نہیں تھے. نمبر 3, صرف و نحو کی کئی کتابیں نصاب میں شامل تھیں. درس نظامی کے نصاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قوت مطالعہ قوی ہو جاتا ہے. لاسٹ پوائنٹ نمبر 5, درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم و تدبر اور سوچ و بچا پر زور دیا گیا. اس کی درس نظامی کے اندر کچھ خوبیاں تھیں, کچھ خامیاں تھیں. اب وہ خوبیاں اور خامیاں دونوں کو اگر ملا کے اگر میری رائے اس میں لے لی جائے تو درس نظامی اوور آل ٹھیک تھا, جس نے بڑی شخصیات کو جنم دیا ہے. یہاں حافظے پہ بھی توجہ دی گئی ہے, نصاب پہ بھی دی گئی ہے, وہ کہ قرآن پاک اور حدیث پہ کم دی گئی ہے لیکن توجہ دی گئی ہے. تو یوں یہ بھی ایک بڑا اہم رول تھا درس نظامی کا. بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں اس نظام کے اندر سے. تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو. اس کے اندر تدریسی طریقے ہیں, وہ کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہ پوائنٹس آپ کے سامنے آ گئے. یہ پورا ایک طویل ایک سلسلہ ہے, لیکچر ہے, لیکن اس میں نے چیدہ پوائنٹس نکال کے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ اس کو مزید کلیئر کر سکتے ہیں.